السلام علیکم، مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ سپریم کورٹ میں آج بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں۔ آج کچھ درخواست گزاروں کی طرف سے فوجی عدالتوں کے خلاف زیر سماعت آئینی درخواستوں پر فل کورٹ بنانے کی جو استدعا کی گئی تھی، اس حوالے سے آج فیصلہ سنایا جائے گا۔ یہ وہ معاملہ ہے جس میں کچھ آئینی درخواستوں کے ذریعے 9 مئی کے ملزمان کو گرفتار کر کے فوجی عدالتوں میں ان کے اوپر چلائے جانے والے مقدمے کے خلاف آئینی درخواستیں دائر کی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ سویلینز کو فوجی عدالتوں میں ٹرائی نہیں کیا جا سکتا، جس پہ 6 رکنی بینچ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے کل ایک سماعت کی اور درخواست گزار ایڈوکیٹ فیصل صدیقی کے دلائل سنے اور دوسرے فریقین کی بھی رائے سنی، اور کل فیصلہ محفوظ ہوا تھا۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے جو کچھ ہی دیر میں فیصلہ بھی آنے والا ہے۔ دوسری اہم ڈیولپمنٹ جو ہے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی وہ درخواست جس میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا، جس فیصلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے توشہ خانہ ٹرائل کورٹ کے خلاف درخواستوں کو یکجا کر کے فوری طور پہ کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے ایک تاریخ دے دی تھی گزشتہ ہفتے، جبکہ تحریک انصاف کے چیئرمین یہ توقع کر رہے تھے کہ توشہ خانہ ٹرائل کو سٹے کیا جائے گا، اور اسپیشلی جب سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ توشہ خانہ ٹرائل کے متعلق جو بھی درخواستیں ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین کی، ان کو ایک ساتھ سنے اور ایک ساتھ فیصلہ کرے، مگر یہ نہیں کہا گیا تھا کہ فوری فیصلہ کرے، اور ویسے بھی سپریم کورٹ ہائی کورٹس کو حکم نہیں دیتی کہ اتنے دنوں میں کوئی فیصلہ کرے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو یہ تمام درخواستیں یکجا کر کے ان کو پچھلے ہفتے یہ فیصلہ کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ اگلے ہفتے یعنی اس ہفتے اب سنی جائیں گی، اور کل ان کی سماعت بھی ہو رہی ہے تمام درخواستوں کی، مگر ایک دن پہلے ہی تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی، اپیل دائر کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف، جس میں کہا گیا تھا کہ درخواستیں اب اگلے ہفتے سنی جائیں گی۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوری طور پہ سٹے بھی نہیں دیا تھا توشہ خانہ ٹرائل کے خلاف، جبکہ سٹے بھی مانگا گیا تھا، اور سٹے کی درخواست بھی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ہفتے بعد مقرر کرنے کا حکم دیا تھا، جس کے خلاف اب سپریم کورٹ میں جو اپیل دائر کی چیئرمین تحریک انصاف نے، تو اس اپیل کے اوپر آج جو بینچ بیٹھے گا وہ جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، جسٹس مسرت ہلالی ہیں، اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہیں۔ تو یہ 3 رکنی بینچ آج چیئرمین تحریک انصاف کی اپیل کی سماعت کرے گا۔ تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی آج چیئرمین تحریک انصاف کو طلب کر رکھا ہے، اور گزشتہ سماعت پہ چیئرمین تحریک انصاف پیش ہوئے تھے۔ یہ توہین عدالت کا معاملہ ہے، ان تقریروں ان بیانات کا معاملہ ہے جو تحریک انصاف کے چیئرمین اور ان کے جو اس وقت کے وزراء تھے، جو ان کے ساتھی تھے فواد چودھری اور دیگر، انہوں نے الیکشن کمیشن کو سخت الفاظ میں تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ فواد چودھری نے تو غیر مشروط معافی مانگ لی ہے، اب چیئرمین عمران خان جو ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین، ان کے اوپر آج فرد جرم عائد ہونی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ یہ تو تمام معاملات ہیں، اور ہم آپ کو یقینی طور پہ آگاہ کریں گے جو ہی سپریم کورٹ میں کوئی بھی اہم ڈیولپمنٹ اس حوالے سے ہوتی ہے۔ مگر آج جو آپ سے بات ہم کرنے جا رہے ہیں، 2 بڑی خبریں ہیں جو ملکی سیاست پہ جس کے دور رس نتائج مرتب ہوں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ حال ہی میں وزیر اعظم شہباز شریف نے سینئر اینکر پرسن عاصمہ شرازی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ انکشاف کیا ہے کہ جو آئندہ الیکشنز ہوں گے وہ نئی مردم شماری یعنی ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج کے مطابق ہوں گے۔ آئین کے مطابق جو آخری مردم شماری کے نتائج مشترکہ مفادات کونسل کی طرف سے منظور شدہ ہوتے ہیں، مشترکہ مفادات کونسل جس میں چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ اور وزیر اعظم اس کے سربراہ ہوتے ہیں اور دیگر اراکین، اگر وہ منظور کر دیں تو پھر آئین کے مطابق جو الیکشنز ہیں وہ آخری مشترکہ مفادات کونسل کی منظور شدہ اور نوٹیفائیڈ شدہ نتائج کے مطابق ہونا لازمی ہے۔ یہ ایک آئینی پابندی ہے کہ آپ نے آخری نوٹیفائیڈ نتائج پہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے شہباز شریف کی حکومت اور ان کے وزراء یہ کہتے رہے ہیں کہ نہیں جی ہم پرانی مردم شماری پہ کرائیں گے، کیونکہ وہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتے تھے کہ کسی وجہ سے بھی الیکشن میں تاخیر ہو سکتی ہے۔
اب شہباز شریف کی حکومت اپنی مدت تو بڑھا نہیں سکی آئینی طور پہ، تو اب نگران حکومت کی مدت لگتا ہے بڑھانے کے چکروں میں ہے، تو شہباز شریف نے کہا ہے کہ اب نئی مردم شماری کو مشترکہ مفادات کونسل کے ذریعے نوٹیفائی کیا جائے گا، اور پھر بقول شہباز شریف کے پھر یہ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے، جبکہ یہ الیکشن کمیشن کا معاملہ بالکل نہیں ہے۔ جب ایک دفعہ نوٹیفائی ہو جائے مشترکہ مفادات کونسل میں تو پھر الیکشنز جو ہیں وہ نئی مردم شماری کے مطابق ہوتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے جب نگران حکومت آئے گی تو معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا، مشترکہ مفادات کونسل کے نوٹیفائڈ نتائج ہوں گے، تو اب جو مردم شماری کے جو نتائج نوٹیفائی ہو جائیں مشترکہ مفادات کونسل سے، تو اس کے دو نتائج ہوتے ہیں، اس کا دو ریزلٹس ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پھر آئین میں ترمیم کر کے قومی اسمبلی کی سیٹوں میں اضافہ کیا جاتا ہے صوبوں کی، کیونکہ نئی مردم شماری میں نئی آبادی، زیادہ آبادی تو پھر زیادہ نمائندگی۔ اب چونکہ نگران حکومت میں جو ہے وہ آئینی ترمیم کے لیے اسمبلی تو ہوگی نہیں، اور اگر موجودہ اسمبلی کو بھی دیکھیں تو 2/3 اکثریت سے آئین میں کوئی ترمیم تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ 2/3 اکثریت اسمبلی کی ہے نہیں، تو اس صورت میں آئینی ترمیم تو نہیں ہوگی، نہ ہی اسمبلی کی سیٹوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا، یعنی صوبائی جو نشستیں ہیں ان میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ مگر پھر نئی مردم شماری کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آبادی ہے اس میں جو مختلف حلقے ہیں ان حلقوں میں آبادی کی متناسب تقسیم کی جائے، یعنی حلقوں کی تعداد وہی رہے مگر جو حلقہ بندیاں ہیں ان کو نئی حلقہ بندیاں کی جائے۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے کہ جو بھی نئی حلقہ بندیاں ہوتی ہیں تو اس سے بڑے بڑے سیاستدان متاثر ہوتے ہیں، اس کو جیری مینڈرنگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور اگر مخصوص حلقوں میں جو ووٹ بینک ہے کسی حلقے کے خاص پاکٹ میں اور اس پاکٹ کو اٹھا کے کسی دوسرے حلقے کے ساتھ لگا دیا جائے تو یقینی طور پہ پھر وہ جو جیتا ہوا امیدوار ہوتا ہے وہ الیکشن میں اس کے لیے کبھی کبھی جیتنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ آبادی کی متناسب تقسیم کے لیے تمام حلقوں میں جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے مہینہ ڈیڑھ کے اندر یہ کرے، ادروائز اگر تفصیلی حلقہ بندی کی جائے تو الیکشن کمیشن یہ کہتا رہا ہے سپریم کورٹ کے سامنے بھی اور پہلے بھی کہتا رہا ہے کہ اگر پراپر نئی مردم شماری کے نتائج نوٹیفائی ہو جاتے ہیں تو پھر کم از کم 4 مہینے چاہیے حلقہ بندیوں کے لیے جو آئین کا تقاضا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج جو ہے نوٹیفائی کر دیتی ہے مشترکہ مفادات کونسل، جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ آج کل میں اجلاس ہو جائے گا، تو پھر 4 مہینے مزید، یعنی کہ آج اگر یہ اگست کا مہینہ شروع ہے، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، تو 4 مہینوں میں حلقہ بندیاں ہوں گی، مگر اس کے بعد پھر 2 مہینے کا ٹائم جو ہے وہ الیکشن شیڈول کے بھی دینا ہوتا ہے، تو نومبر کے بعد دسمبر اور جنوری شیڈول ہوگا، تو لگتا ہے یہ فروری تک معاملہ چلا جائے گا اگر مشترکہ مفادات کونسل نئی حلقہ بندیاں یا نئے جو مردم شماری کے نتائج ہیں ان کو نوٹیفائی کرتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا ہی ایک افسوسناک پہلو ہے، کیونکہ اگر شہباز شریف کی حکومت واقعی نئی مردم شماری کے نتائج کو نوٹیفائی کرنا چاہتی تھی تو یہ کام وہ 6 مہینے پہلے بھی کر سکتی تھی۔ پورا 1 سال سے زائد کا عرصہ ملا شہباز شریف کی حکومت کو، مگر انہوں نے پہلے مشترکہ مفادات کونسل، اور یہ نتائج آلریڈی تیار تھے اور یہ مردم شماری مکمل ہو چکی تھی ڈیجیٹل، تو اس کو کیا جا سکتا تھا، تو یہ 4 مہینے پہلے بھی یہ کام ہو سکتا تھا لیکن نہیں کیا گیا۔ لگتا یہ ہے کہ شہباز شریف کی حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ فروری تک چلے جائیں، اور وہ اس کا الزام بھی اپنے اوپر لینے کی بجائے وہ الیکشن کمیشن پہ ڈالنا چاہ رہی ہے، اور پھر نگران حکومت کے جو اختیارات میں قانون سازی کے ذریعے جو اضافہ کیا گیا ہے اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ نگران حکومت کو بھی قانونی طور پہ یہ اختیار مل جائے گا کہ وہ الیکشن کمیشن کے ان فیصلوں کی توثیق کرے اور اس پہ عمل درآمد بھی کرے۔ مگر جس طریقے سے قانون سازی ہو رہی ہے اس میں ایک اور نئی اور بڑی خبر، بلکہ بری خبر اگر کہیں تو غلط نہ ہوگا، وہ بھی سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ وہ نواز شریف اور وہ شہباز شریف جو کسی زمانے میں فوج کی سیاسی انجینئرنگ کے برملا اختلاف کرتے تھے اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا احتساب کرنے کے نعرے لگاتے تھے، لندن میں بیٹھ کے اور گجرانوالہ میں تقریریں کرتے تھے نواز شریف صاحب، آج اس نواز شریف نے اور ان کے شہباز شریف کی حکومت نے ایک ایسا قانون پاس کیا ہے جس میں خفیہ اداروں اور خاص طور پہ ISI اور انٹیلیجنس بیورو کا نام لے کے قانون بنایا گیا ہے کہ ان خفیہ اداروں کو لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارنے اور وہاں پہ جو بھی دستاویزات ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں وہ قبضے میں لے کے لوگوں کو گرفتار کرنے کا جو ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کو حق دیا گیا ہے۔ یہ جو قانون آیا ہے یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں اس کی ترمیم کی گئی ہے، اور اس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ISI ہے اور انٹیلیجنس بیورو ہے وہ جو ہے وہ کسی بھی وقت کسی بھی شخص کے گھر میں
بغیر وارنٹ کے داخل ہو سکتی ہیں اور کسی بھی جگہ داخل ہو سکتی ہیں، تلاشی لے سکتی ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو طاقت کا استعمال بھی کر سکتی ہیں۔ کسی قسم کی دستاویز، کوئی نقشہ، کوئی ماڈل، کوئی بھی آرٹیکل، مضمون، کوئی نوٹ، کوئی ہتھیار، کوئی بارود اور کوئی بھی الیکٹرانک ڈیوائسز یعنی کمپیوٹر وغیرہ وہ قبضے میں لے سکتی ہے، اگر یہ تمام چیزوں میں سے کوئی چیز جو ہے وہ جرم کے ارتکاب میں استعمال ہوئی ہو یا ہونے کا احتمال ہو۔ تو یہ اختیار انٹیلیجنس ایجنسیز کو نواز شریف کی ماشاءاللہ ویژن اور قیادت نے دیا ہے، اور یہ کام شہباز شریف کی حکومت کرنے جا رہی ہے۔ بڑے خفیہ طریقے سے یہ بل جو ہے پارلیمنٹ سے بڑے مشکوک طریقے سے پاس کروایا گیا ہے، اور یہ نواز شریف اور شہباز شریف کی جو حکومت ہے انہوں نے اس قانون سازی کے ذریعے مزید لوگوں کو مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ اب اس کی ایک منطق تو سمجھ یہ آتی ہے کہ خفیہ ادارے جو ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز ایک طویل عرصے سے یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، تو اس لیے لوگ پھر لاپتہ ہو جاتے ہیں، لوگ جبری گمشدہ ہو جاتے ہیں، پھر ہم انہیں پیش نہیں کرتے عدالتوں میں، کیونکہ پیش کرتے ہیں پھر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کس قانون کے تحت اپنی تحویل میں رکھا، تو یہ اختیار ان کو بھی دیا جائے۔ مگر پہلے کیونکہ شہباز شریف اور نواز شریف جو تھے وہ بہت جمہوری تھے اور وہ سویلین بالادستی پہ یقین رکھتے تھے، تو اس وقت وہ اس چیز کی مزاحمت کرتے رہے، انہوں نے یہ اختیار نہیں دیا، بلکہ سو مچ ہو کہ عمران خان کی حکومت کے دور میں بھی یہ اختیار ایجنسیوں کو نہیں دیا گیا۔ وہ عمران خان جو خود ایجنسیوں کا بھرپور سیاسی استعمال کرنے کا برملا اعتراف کرتے رہے ہیں، انہوں نے بھی عام شہریوں کو اور ان کے گھروں میں چھاپے اور گرفتاریوں کا اختیار انٹیلیجنس ایجنسی کو نہیں دیا۔ یہ کام نواز شریف اور شہباز شریف کی حکومت نے اب جاتے جاتے کیا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ ان کو یقین نہیں ہے کہ اب دوبارہ اس ملک میں سویلین بالادستی ہوگی، یا پھر کوئی سویلین حکومت آئے گی، یا پھر الیکشنز ہوں گے۔ تو یہ کام جو ایجنسیاں تھیں یہ اختیار ایک طویل عرصے سے مانگ رہی تھی، اور اب یہ اختیار تو انٹیلیجنس ایجنسیوں کو دے دیا گیا ہے، مگر پھر اس اختیار کے بعد کچھ نئے سوالات پیدا ہوئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر آئی ایس آئی اور انٹیلیجنس بیورو کو لوگوں کے گھروں میں چھاپے مار کے ان کو گرفتار کر کے طاقت کا استعمال کرنے کا یہ قانون کے تحت اب اگر اختیار دے دیا گیا ہے، تو کیا آئی ایس آئی اور انٹیلیجنس بیورو کے خلاف ہائی کورٹ میں ریٹ درخواستیں بھی دائر کی جا سکیں گی؟ کیونکہ ظاہری بات ہے پہلے اگر ایف آئی اے اور پولیس کو گھروں میں چھاپے مار کے لوگوں کو گرفتار کرنے کا جو اختیار تھا اس کے خلاف تو پھر ہائی کورٹ میں ریٹ درخواستیں لوگ دائر کرتے تھے، کیسز کرتے تھے، ایف آئی اے کو فریق بناتے تھے، پولیس کو فریق بناتے تھے، وفاق کو فریق بناتے تھے۔ تو کیا اب آئی ایس آئی اور انٹیلیجنس بیورو کے جو محکمے ہیں ان کو بھی اسی طرح فریق بنا کے عدالت میں بلوایا جا سکے گا؟ اور کیا ہائی کورٹ کے ججوں میں اتنی ہمت اور اتنی جرأت پیدا ہو سکے گی کہ جب ایک ریٹ درخواست آئی ایس آئی کی یا انٹیلیجنس بیورو کے خلاف دائر کی جائے گی تو وہ اس میں آئی ایس آئی کے نمائندوں کو طلب کر سکیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے یہ جو گرفتاری کی ہے کیا وہ اس نام نہاد قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ایک سوال ہے جس کا جواب اب آنے والے دنوں میں معلوم ہوگا، مگر لگتا ہے کہ اس قانون کے تحت خفیہ اداروں کو گرفتاری اور چھاپوں کا جو ہے اختیار تو دے دیا گیا ہے، مگر اس اختیار پہ کوئی چیک نہیں رکھا گیا، اور اس اختیار کے اوپر لگتا نہیں ہے کہ جو موجودہ جس قسم کے اور کوالٹی کے ججز ہیں ہائی کورٹوں میں وہ ان خفیہ اداروں کے سربراہان کو ریٹ درخواستوں کے اوپر طلب بھی کر سکیں گے، اور ان سے بالکل ویسے ہی سوال جواب کر سکیں گے جیسا کہ بااختیار پولیس اور ایف آئی اے یا دوسرے محکموں کو طلب کر کے ان سے سوال جواب کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی ہی ایک بدقسمتی کی بات ہے یہ جو قانون ابھی پاس ہوا ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ شہباز شریف حکومت جو ہے وہ جاتے جاتے بہت سی کمپرومائز کر رہی ہیں، اور یہ جو قانون ابھی خاص طور پہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا پاس ہوا ہے اس میں جو اختیارات دیے گئے ہیں، ایک طرف تو شہباز شریف حکومت نے کچھ جو غیر پیشہ ورانہ جو فوج کی جو غیر پیشہ ورانہ سرگرمیاں ہیں یعنی کہ ایکسٹرا کریکولر سرگرمیاں اس میں بھی فوج کو ملوث کیا گیا ہے شہباز شریف حکومت کی طرف سے۔ پہلے ہی فوج ایک بڑے پیمانے پہ کاروباری سلطنت اس نے قائم کر رکھی تھی، کاروبار کر رہی تھی، اور اب شہباز شریف کی حکومت کی طرف سے باقاعدہ طور پہ زرعی انقلاب لانے کا ٹھیکہ بھی جو ہے پاک فوج کو دیا گیا ہے، اور اس کے بعد انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی اب جو بڑے پروجیکٹ ہیں وہ پاک فوج کو دیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب ہم نے سنا ہے کہ منرل ڈیولپمنٹ اور معدنیات کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا جو حال ہی میں سیمینار ہوا ہے اس کی تمام ذمہ داری بھی فوج کے حوالے کی گئی ہے، اور اس سے پہلے جو بیرون ملک سے سرمایہ کاری لانے کی ذمہ داری تھی اس کے حوالے سے بھی جو خصوصی کونسل بنائی گئی ہے
اس میں آرمی چیف اس کے رکن ہیں ان کو دیے گئے ہیں. تو یہ تمام جو معاملات ہیں ان میں فوج کو لانے کے بعد شہباز شریف حکومت نے یہ قانون اس طرح بنایا ہے کہ فوج کے ادارے جو کچھ بھی کریں گے، جو کہ فوج کے علاوہ دفاعی معاملات کے علاوہ جو کاروباری سرگرمیاں ہوں گی، اس کے حوالے سے کسی قسم کا سوال اٹھانا مشکل ہو جائے گا. اور یہ سب سے بڑا چیلنج میڈیا کے لیے ہوگا کہ آرمی ایکٹ میں پہلے جو ترمیم کی گئی وہ، اور اس کے بعد یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے، کیا صحافی جو ہیں اس نئے قانون کا سب سے بڑا نشانہ نہیں ہوں گے، جن کے اوپر کسی وقت بھی کسی قسم کا الزام لگا کے ان کے گھر سے ان کے آرٹیکل، ان کی خبریں یا ان کے نوٹس یا ان کے کوئی ڈاکومنٹس جو کہ فوج کی کاروباری سرگرمیوں کے حوالے سے بھی ہوں گے، اس حوالے سے بھی جو ہے صحافی جو ہیں وہ نشانے پہ رہیں گے. اور ایک طرف فوج کی سرگرمیوں کو سویلین معاملات میں پھیلایا جا رہا ہے اور دوسری طرف جو صحافت کا جو دائرہ کار ہے اس کو محدود کیا جا رہا ہے. اور یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں شہباز شریف حکومت کی غلطی ہے کہ وہ صرف یہ کہ اپنے کچھ عارضی مقدمات جو انہوں نے ختم کرائے اور تکالیف دور کی ہیں، اس کے بدلے میں اتنی بڑی کنسیشن جو ہے فوج کے ادارے کو دی جا رہی ہے اور ان کو ایک سویلین معاملات میں جس طریقے سے ڈریگ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد اس ملک میں آزادی رائے، معلومات تک رسائی اور سویلین بالادستی کے جو بنیادی اصول ہیں، آئین کے جو تقاضے ہیں، ان کا بھی سودا کیا گیا ہے شہباز شریف حکومت کی طرف سے. اور لگتا نہیں ہے کہ اب نواز شریف دلچسپی رکھتے ہیں نہ تو اس ملک میں آنے کے لیے نہ ہی حکومت بنانے کے لیے، جب تک ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوگی. اور انہوں نے ایک بھرپور انداز سے یہ فیصلہ کر لیا بظاہر نواز شریف نے کہ اب وہ عوام کی سیاست نہیں، عوام کے ووٹ کو عزت دینے کی سیاست نہیں، بلکہ اب وہ بوٹ کو عزت دینے کی سیاست کریں گے. اور یہ بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ کمپرومائز ہو چکی ہیں. مگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو عوام کے پاس بھی کوئی اب زیادہ آپشنز نہیں ہیں، کوئی چوائسز نظر نہیں آتی، کیونکہ اس سے پہلے جو کچھ عمران خان نے کیا، سابق وزیر اعظم نے کیا، اور ابھی بھی وہ یہ توقع کر رہے ہیں، ان کو اس بات کا افسوس نہیں ہوگا کہ یہ قانون پاس کیا گیا ہے جس میں خفیہ اداروں کو، عام شہریوں کو گرفتار کرنے کے اختیار دیے گئے ہیں. ان کو اس بات کا افسوس یہ ہوگا شاید کہ یہ کام انہوں نے کیوں نہیں کیا اور یہ کریڈٹ اور یہ کام جو ہے نون لیگ کیوں کر گئی ہے. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہماری اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ اس جیسی سیاسی قیادت ہمیں ملی ہے کہ وہ اقتدار کی خاطر، اختیار کی خاطر بنیادی اصولوں پر بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو سب سے بڑا اب ایک سوال ہے وہ سپریم کورٹ کے اس ماتھے پہ کویسچن مارک ہے کہ جہاں پہ ایک نئی قیادت سامنے آ رہی ہے، چیف جسٹس فائز عیسیٰ. دیکھنا یہ ہے کہ جس قسم کی کمپرومائزز بنیادی انسانی حقوق کے اوپر موجودہ حکومت کر رہی ہے، کیا نئے آنے والے چیف جسٹس 16 ستمبر کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں، کیا وہ الیکشن میں تاخیر کے ایسے ہتھ کنڈوں کو وہ بھی اس پہ جس کو کہتے ہیں مہر تصدیق ثبت کریں گے یا نہیں، اور پھر کیا وہ اس قسم کی قانون سازی کی بھی توثیق کریں گے یا نہیں. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.